پیپر دے رہے ہیں، یہ پیپر موت پہ جا کے رزلٹ نکلے گا، منفی ہو گیا تو بتا دیا، مثبت ہو گیا تو تھوڑا سا بتا کے بات سمیٹتا ہوں۔ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، سب سے زیادہ کیا چیز جھکائے گی؟ اخلاق۔ سب سے زیادہ کیا چیز جھکائے گی؟ اخلاق۔ زبان کا میٹھا بول، الفت بھرا بول، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، گالی سے بچو، الزام تراشی سے بچو، بہتان سے بچو، ہیرا پھیری سے بچو۔ اپنے اندر اور باہر کو خوبصورت بنایا اور یوں ہوا، اعلان ہوا کامیاب، پیپر ہاتھ میں آیا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ دیکھو میں پاس ہو گئی، یہ دیکھو میں پاس ہو گئی، یہ دیکھو میں پاس ہو گیا۔ اب ایک دم ایک تبدیلی آئے گی، ایک تبدیلی آئے گی۔ میں گیا اپنے قد کے ساتھ، آپ گئے 5 فٹ، 5.25، 5.5، پونے 6، 6، 6.25، 4.5۔ جب اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا تو لگیں کہ جنت کے جوڑے پہناؤ، تو اب جنت کا جوڑا 5 فٹ کا نہیں ہے، جنتی 130 فٹ کی ہائٹ کے اللہ نے رکھی، 130 فٹ لمبا قد ہوگا۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا 130 فٹ، اما حوا کو پیدا کیا 130 فٹ۔ یہ بات تو سارے مجمع کو شاید معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت بنائے گئے، یہ بات شاید کم معلوم ہو کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا، سب سے حسین حوا۔ دونوں اما ابا 130 فٹ کی ہائٹ ہے۔ یہ تو پھر ہم گھستے 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 ٹائم اور زمانے کی گردش یہ گھٹاتے 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 ہمیں یہاں لائی ہے۔ اصل قد 130 فٹ ہے، یہی واپس چلا جائے۔ میں ایک لطیفہ یاد آتا ہے، میں سنا دیا کرتا ہوں۔ ایک زمیندار نے مراسی کو گھوڑا پکڑا کے دی مالش کر۔ مراسی بڑی نازک جی قوم ہے، وہ تھوڑی دیر تو لگا رہا، جب زمیندار اندر گیا تو اس نے وہ جا کے سو گیا۔ پیچھے چور گھوڑا کھول کے لے گئے، جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا گھوڑا کوئی نہیں، وہ بھاگ کے گیا اپنا خرگوش لا کے نا انہوں رسے باندھ کے تو مالش میں شروع ہو گیا۔ اتنے زمیندار باہر آیا، اسے کہو میرا گھوڑا کی دیکھی دیا ہے گل ہوتا، اسے کہو فلٹر منہ تیرا یہ گھوڑا وہ تو خرگوش ہے، اسے کہا سائیں گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گس 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 کہتے آسا ہی اور بنے خرگوش بنے ہیں۔ ایسے ہی اس کائنات نے ہمارے ساتھ یہ مذاق کیا ہے، ہمیں گھساتے 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 اس نے آ کر ان قدم کے ساتھ یہ اللہ واپس کرے گا۔ واپس جب اعلان ہوگا نا کامیاب ہو گئی، کامیاب ہو گیا، چند دن کا روزہ رکھ لو، چند دن کا روزہ ہے، چند صبح ہیں، چند شامیں ہیں، بیت جانی ہیں، خوبصورتی کے ساتھ بتاؤ گے تو آج اس کا صلہ کیا مل رہا ہے؟ اللہ کہے گا جنت کا جوڑا، تو اس کا یہ آپ نے دیکھا کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے یوں، تو ایک دم اس کا قد یوں جائے گا اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر یہ فکس ہو جائے گا۔ پھر اللہ اسے جنت کے 100 جوڑے پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، اور پورے جسم سے بال غائب ہو جائیں گے، صرف سر کے بال، پاؤں کے بال، پلکوں کے بال، ہلکی مونچھیں، اور باقی سارا جسم شیشہ، اور 100 جوڑے، اور جوڑے لا کے ہکے کر کے توڑے اتے پاوے گا۔ ایک امر آئے گا تم دیکھو گے تو 100 جوڑے پہن چکے ہوگے، چونکہ 100 جوڑے خود پامنے پائے گا تو موٹے تو رہ گئے نا پا کے، تو لہٰذا ہر کامیاب عورت، کامیاب مرد، ایک امر آئے گا، ایک بجلی کوندے گی، چمکے گی، اور 100 جوڑے ہوں گے، عورت کے مرد کے بھی سر پہ تاج ہوگا، اور ایمان والی عورت کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اتریں گے اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیں گے۔ اتنے لمبے اللہ تعالیٰ بال نصیب فرمائے گا۔ اگر ایک بال توڑ کے یہاں رکھ دو لاہور یونیورسٹی میں تو زمین سے لے کر آسمان تو خوشبو پھیل جائے گی، روشنی پھیل جائے گی۔ اللہ ایسا حسن عطا فرمائے گا، جوانی دے گا، بڑھاپا مر گیا، صحت دے گا، بیماری مر گئی، زندگی دے گا، موت مر گئی، نعمتیں دے گا، فقر و فاقہ مر گیا، محبتیں دے گا، لڑائیاں ختم ہو گئیں،
کھانا پینا دے گا، پیشاب پخانا ختم ہو گیا، کھائے گا کوئی پخانا نہیں، پیے گا کوئی پیشاب نہیں ہے، پاکیزہ، نہ تھو نہ بلغم، نہ نیند، نہ اونگ، نہ تھکن، نہ تھکاوٹ، نہ عمر کے گزرنے کا کوئی۔ 5 نبیوں کی صفتیں: آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر۔ 6 بھی ہو گئے، کئی 5 ہیں 6۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، نبی والے، میرے نبی والے اخلاق، عیسیٰ علیہ السلام والی عمر 33 سال پہ فل سٹاپ لگ جائے گا، ٹائم آف ہو جائے گا، ٹائم آف ہو جائے گا تو وقت جو ہمارے اوپر اثر ڈالتا ہے وہ اثر ختم ہو جائے گا، تو 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، اور 33 ارب سال کے بعد بھی 33 سال، اور کھائے گا ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، پیے گا ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ۔ یہ جنت کا پانی ہے، اس میں یہ ڈالا انگلی کو، اور آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو یوں کر دیا، اس طریقے سے زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ اور جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے تسنیم، تسنیم۔ باقی سارے چشمے چلیں گے، چشمے چلیں، زمین پر چلیں گے، دریا دودھ کا، دریا شہد کا، دریا پانی کا، دریا شراب کا۔ اللہ پلانے والا ہے، جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، اللہ پلانے والا ہے۔ بلکہ اللہ نے ایک جگہ سورہ دہر میں پینے پلانے کی 3 مجلسیں بیان کی ہیں۔ ایک مجلس ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ایک ہاتھ میں سرائی اٹھائے گا اور دوسرے ہاتھ میں جام پکڑے گا اور یوں ڈال کے پیے گا۔ یہ ہے 33 نمبر والی جنت، 33 نمبر والی جنت، 33 نمبر والی سب سے ادنا درجے کی جنت ہے۔ کہ وہاں کیا ہوگا کہ وہاں خود ڈال کے پی رہا ہے، یہاں بھی خدام ہوں گے، یہاں بھی خدام ہوں گے۔ فرق بتانے کے لیے 3 درجے کہ یہاں ڈالیں گے پئیں۔ دوسرا درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں ان خضریں ڈالیں گے، ان کو نیچے ہے بوفے سسٹم، اپے پوتے اپے کھاؤ، دیکھ۔ اوپر والا درجہ ہے خدام سسٹم، نوکر سسٹم، نوکر ڈالے گا پیش کرے، نوکر ڈالے گا۔ یہ خادم ہوں گے موتیوں کی طرح چمکتے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، موتیوں کی طرح حسین نوکر خدام پیش کریں، پھر فرشتے پیش کریں، پھر جنت کی حوریں پیش کریں۔ اور میرے نبی نے فرمایا، ابھی ان کے بیٹھے ہوئے حوریں کیسے سنو، پر اللہ نے سنائی ہے، مجھے سنانی پڑے گی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تمہیں کن ہاتھوں سے جام پکڑائے گی کہ انگلی کا اتنا حصہ اگر سورج کو دکھا دیا جائے تو سورج نظر نہیں آئے گا، تو چہرہ کیسا ہوگا؟ چلو ان کو بھی خوشخبری سناتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، اور جنت کی عورت کا حسن میں نے یہ بتایا اتنا۔ اور 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ اس کو تھوک آتا نہیں، تھوک تو عیب ہے، ایویں تھوڑی رالاں کٹھیاں کٹھیاں کر کے زور زور مار کے تھو تھو کرے، تو اگر کوئی ایک آدھ قطرہ بھی سمندر میں چلا گیا، کئی سال ہو گئے سمندر کا سفر، ہر سال ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سمندر کا سفر ہو جاتا ہے۔ جب میں سمندر کی وسعتوں میں آتا ہوں تو مجھے حدیث یاد آتی ہے، یا اللہ کیا بنایا ہے تو نے، اتنی بڑے سمندر، اور ایک قطرہ اس کا، ایک رال اس کی ٹپک جائے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسرا درجہ، آہا، اللہ ہمیں اس میں بنا دے، آمین تو کہہ دو۔ ہو گیا ہے، وہاں نہ ہو رہے ہیں، نہ فرشتے ہیں، نہ نوکر ہیں، نہ بوفے ہے، وہاں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو۔ خدا خود میرے مجلس بود شب جائے کہ من بودم امیر خسو، وہاں اللہ ہوگا خود پلائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ
شرابا طہورا۔ ہائے ہائے، وہ نیچے والے کہیں گے یار تو یہ کیوں لب گیا، وہ خود کہیں گے، نیچے وہ کہیں گے یا اللہ یہ اتنا پروٹوکول ہمیں کیوں ملا، ہمیں کیوں ملا، آپ خود ہی ساقی بن گئے۔ تو اللہ فرمائے گا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، میں دیکھتا تھا تمہیں، نافرمانی میں تم فرما بردار تھے، بدکاریوں میں تم پاک دامن تھے، حرام کے چکروں میں تم حلال پہ تھے، غفلتوں کے دیس میں تم بیدار تھے، تمہاری رات میری یاد میں گزرتی تھی، آنسو بہاتے تھے، میں دیکھتا تھا آج تیرا رب ساقی ہے، پی۔ اللہ اکبر۔ جنت کے ملنے کے بعد بھی ایک خلا باقی ہوگا، جب اللہ پردہ ہٹا کے سامنے آئے گا اور اپنا دیدار کرائے گا، بس وہی کام ہو جائے گا۔ اور ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں، آپ جنت کے نعمتوں کو دیکھیں گے ان دو آنکھوں سے، آپ جنت کے نغمے سنیں، اللہ جنید جمشید کی مغفرت فرمائے، مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگا ہم جو گانا تیار کرتے ہیں نا وہ 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، 3.5 منٹ، اور اس پر بھی ہمیں مہینہ لگ جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں، 3.5 کیوں؟ کہنے لگا بور ہو جاتے ہیں لوگ، اتنا لمبا سنتے نہیں، بور ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا جنت میں جب اللہ محفل موسیقی سجائے گا، محفل موسیقی سجائے گا تو پہلا نغمہ 70 سال کا ہوگا، 70 سال، وہ ہوگا جنت کی حوروں سے، اللہ کہے گا جنت کی لڑکیوں سے یہ میرے بندے آئے ہیں، یہ دنیا میں نہیں سنتے تھے آج انہیں سناؤ۔ تو جنت کی لڑکیوں کی آواز ہوگی اور جنت کے درخت ساز بنے گے اور ہوا میوزک ڈائریکٹر بنے گی، ہوا انہیں ڈائریکشن دے گی، اور ان ہوا کی اس کا نام ہے مثیرہ، ہوا کا نام مثیرہ، میوزک ڈائریکٹر مثیرہ، وہ درختوں کے پتوں کو اس طرح ہلائے گی کہ ہر درخت، ہر ٹہنی، ہر شاخ، ہر پتے سے وہ دھن نکلے گی جو دوسرے سے جدا ہوگی اور آپس میں مکس نہیں ہوں گی، ہر دھن کی لذت الگ سنو گے، اس کے ساتھ جنت کی لڑکیوں کا گانا ہوگا، 70 برس تک بیٹھے سنتے رہو گے۔ میرے رب کی عزت کی قسم، ایسے بیٹھے ہو نا تو یوں نہیں ہو سکو گے، یوں بیٹھے ہو تو ایسے نہیں ہو سکو گے، ایسے ہو تو سیدھے نہیں ہو سکو گے، اتنا اللہ اس میں تمہیں مزہ دے گا، گم ہو لو۔ پھر اللہ کہے گا کیسا ہے عجوبہ، چاسا کہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چاسا، تو اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو، کہیں گے اچھا وہ کیا ہے، تو اللہ کہیں گے یا داؤد آؤ بیٹھو، یہ میرے بندے بندیاں ہیں، انہیں آج خوش کرو۔ اس کائنات میں سب سے سریلی آواز داؤد علیہ السلام، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلتے تھے، پہاڑ، جنگل کے جانور باہر نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے، اتنی آواز۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ تو دنیا میں تھی، کہ میں نے واپس کر دی کئی گنا۔ اب داؤد علیہ السلام کی آواز اور جنت کا ساز، جنت والوں کو جنتی بھول جائے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے، کہیں گے مزہ، کہیں گے سچا سنو، کہ وہ کیا، تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، حبیب اللہ، اے میرے حبیب، آئیے محفل کو رونق بخشیے۔ ہاں میرے نبی کی آواز، جنت کا ساز، جنت کے دریا بھی تھم جائیں گے اپنی ہمارے نبی کی آواز کو سن کر، اور اپنا آپ جنتی، پہلے جنت بھولے تھے اب اپنا آپ بھلا بیٹھے، پھر ان کی باری ختم ہوگی تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سنو، اللہ اکبر، اب اس سے اچھا سنو، کہیں یاد نہیں، اس سے اچھا کیا ہو سکتا، اس سے اچھا کیا ہو سکتا، کہیں گے لم یبق الا ارحم الراحمین، اب تمہارا رب آئے گا وہ تمہیں سنائے گا، اب ارحم الراحمین کی باری ہے، اب دو تبدیلیاں آئیں گی فزیکلی، ہم کانوں سے سن رہے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کو آنکھوں سے دیکھ، اللہ یوں پردہ ہٹائے گا،
یہ تو میں نے ویسے ہی ہاتھ کا اشارہ کر دیا، وہ تو ہر چیز سے پاک ہے، اس کے لیے نہ کوئی تشبیہ ہے نہ کوئی تمثیل ہے، وہ بلا تشبیہ ہے بلا تمثیل ہے۔ ایسے پردہ ہٹے گا تو یہ والا سامنے آئے گا۔ ایک بول سنا دوں پھر بتاتا ہوں کہ کیسے دیکھو گے۔ یہ سب نیک لوگ، نیک بندے بندیاں، نمازی، تہجد گزار، روزے دار، مجاہدین، مبلغین، علماء، اولیاء کرام، صالحین سب موجود ہیں، لیکن اللہ کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا، کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا؟ جب پردہ ہٹے گا تو سب سے پہلے اللہ فرمائے گا مرحبا بالصادقین۔ آپ کا رب سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہے۔ سچ، میں نے بیان شروع یہاں سے کیا تھا، سچائی، دیانتداری، پاک دامنی، انصاف جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے لہراتے رہیں۔ جو دھوکہ، بدکاری، فحش، ظلم جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے ہمیشہ سب نگو رہیں، پورب پشچم کی ہوائیں بھی انہیں اڑا نہ سکیں۔ ذلت، پستی مقدر ہوگی۔ آج اللہ یہ نہیں کہہ رہا میرے نمازی آ گئے، کہے گا میرے سچے بندے آ گئے، میں مرحبا کہتا ہوں۔ اب سنو، اب یہ جو آپ اللہ کو دیکھو گے نا، یہ آنکھیں ناکافی ہیں، ناکافی، یہ احاطہ نہیں کر سکتے، احاطہ تو پھر بھی نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے جسم میں کوئی خرب خرب سیلز ہیں، اور ہر سیل میں ہر چیز بننے کی اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ یہاں بھی آنکھ بن سکتی ہے، یہاں کان بن سکتا ہے، ہر سیل۔ یہ تمہارے ڈاکٹروں کی بات ہے، 10 خرب کم و بیش زیادہ، یہ اندازہ ہی ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ 10 خرب کا مجھے لفظ یاد پڑتا ہے، 10 خرب سیلز اینٹوں سے ہمارا جسم بنا ہے۔ جب اللہ سامنے آئے گا، یہ آنکھ نہیں، ہر سیل کو اللہ آنکھ کی طاقت دے گا، اور آپ پورے جسم سے اللہ کو دیکھو گے، پورے جسم۔ خوبصورت شکل آنکھوں میں آتی ہے تو اندر تک چلی جاتی ہے، جب سارے وجود سے اللہ کا نور اندر جائے گا تو کیا حال ہو۔ اور جب اللہ اپنا اب اللہ کیا سنائے گا؟ اب اللہ قرآن سنائے گا، اللہ قرآن سنائے۔ اب یہ تمہارے کان نہیں سنیں گے، سر سے لے کر پاؤں تک جتنے سیلز ہیں سب میں اللہ کان کی طاقت پیدا کرے گا، تمہاری پوری باڈی اللہ کے قرآن کو سنے گی، اللہ کے کلام کو سنے گی۔ پھر اللہ ایک ایک کا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے، خوش ہو، ٹھیک ہو، راضی ہو، خوش ہو، کوئی تکلیف؟ ایک مرد عورت، ایک 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 سب کا نام لے کر پھر اللہ کہے گا خوش ہو، کہیں گے اللہ بڑے خوش۔ اللہ کہے گا جنت کے مزے، کہو بڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت سے بڑی چیز دوں، میں تمہیں جنت سے بڑی چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کہیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، موج کرو۔ تو کہیں گے یا اللہ، یا اللہ ہم دنیا میں نمازیں تو پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہنا، نماز نہ چھوڑ۔ ہے نماز جب ٹوٹتی ہے، چھوٹتی ہے تو اللہ سے تعلق کی رسی بھی ٹوٹتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں 1439 سال میں اگر کسی کو نماز کی گنجائش ملتی تو میدان کربلا کے شہداء کو ملتی، کہ جو ظلم تھا وہ بھی عجیب تھا، جو مظلوم تھا وہ بھی عجیب تھا، جو وقت کی اس وقت نوعیت تھی وہ بھی عجیب تھا، لیکن اس قافلے نے نماز نہیں چھوڑی۔ ظہر کا وقت داخل ہوا تو امام علی مقام نے زہیر کو بلا کر کہا شمر سے کہو ہمیں نماز پڑھنے دے، پھر جو کرنا کر لینا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، اس نے انکار کر دیا کہ نہیں ہماری تلوار چلے گی اور نماز کے لیے جنگ بند نہیں ہوگی۔ تو میرے نبی کے نواسے نے فرمایا پھر نماز نہیں چھوٹے گی، تاکہ لاہور والوں کو پیغام دیا جا سکے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، مجھے نماز نہیں چھوڑنی، میں اپنے آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، نماز نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ آج ہی اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہیں گے، یا اللہ مزہ نہیں آیا نماز کا،
ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ اتنے حسین ہیں، ہمیں ایک سجدے کی اجازت دو، ہم جیسے دیکھے بغیر کرتے تھے آج تجھے دیکھ کے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حیثیت بدل گئی، دنیا میں تم لاہور میں میرے بندے تھے، میں آقا تھا، تم عبد تھے، میں معبود تھا، تمہاری ذمہ بندگی تھی، اب تم میری جنت میں میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، جاؤ موج کرو، کلو واشربو ہنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہو، اللہ کے واسطے ہر شعبے میں ایک خوبصورت زندگی میرے نبی دے کر گئے، اس کو سیکھو، اسے سیکھو، اسے سیکھو۔ یہ تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے، جب اللہ موقع دے وقت لگانا، لیکن اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں نماز سے غفلت نہ کرو۔ آپ کٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں، یہ ہمارے دین کا دستور نہیں ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، میں اس کو تو نہیں مٹا سکتا، یہ تو کہہ سکتا ہوں اپنی نظروں کا پردہ بنا لو، اپنی نظروں کا پردہ بنا لو، جب نظر اٹھ جاتی ہے تو قدم بھی اٹھ جاتے ہیں، جب نظر جھک جاتی ہے تو ساری دنیا کے شیطان مل کر بھی اسے گمراہ نہیں کر سکتے، جس کی نظروں میں حیا کا سرما لگ جاتا ہے۔ اس پاک دامنی کے ساتھ اللہ سے ملو گے تو میرے رب کی قسم وہ عزتیں پاؤ گے جس کو نہ خواب میں دیکھ سکتے ہو نہ تصور میں لا سکتے ہو۔ والدین زندہ ہیں، ان کی دعائیں لو، بدتمیزی نہ کرو، آپس میں کسی سے لڑو۔ کالج ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، گروپ بندیاں بھی ہوتی ہیں، پارٹی بازیاں بھی ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑ بھی ہوتے ہیں، تو محمد مصطفیٰ کے امتی بن کے اٹھو یہاں سے، جس سے لڑے ہو سب سے پہلے صلح کرو، اس کے گلے لگ جاؤ، اس سے معافی مانگ لو، جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میاں بیوی آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے، یہ لڑکے جب صلح کرتے ہیں تو اللہ ان کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر لیتا ہے۔ اللہ کو اس رشتے کو بچانا اتنا پسند، جن استادوں سے پڑھتے ہو ان کو عزت دو، احترام دو، ادب کرو، علم کے شوقین بنو، ڈگری کے شوقین نہ بنو، علم کے شوقین بنو، ملازمت کے شوقین نہ بنو، علم کے شوقین۔ جب تک تم علم میں خود کفیل نہیں ہوتے، ہماری تو اب عمر آگے چلی گئی، ہمارے پڑھنے کا جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، تمہارے پڑھنے کا وقت ہے۔ علم کسی کی وراثت نہیں ہے، کسی کی میراث نہیں ہے، جو محنت کرے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ مجھے ان اداروں سے بھی شکوہ ہے کہ یہ بھی کاروباری سینٹر ہیں، انہیں بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی نسل تیار کریں کہ جو علم والی ہو، جو علم والی ہو، جو علم والی ہو۔ آگے وہ یہ تو دکھ والی بات پہ تم نے تالیاں بجائی ہیں، یہ تو دکھ ہے میرے دیس کا کہ میرے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں، میری نسل علم والی نہیں ہے، ڈگری والی۔ تمہارا بھائی کیا ہے؟ تمہیں کون سا شوق ہے علم حاصل کرنے؟ تمہیں ڈگری چاہیے، نوکری چاہیے، گاڑی چاہیے۔ تمہیں علم حاصل کرنے کا شوق ہوتا تو ہم یوں ذلیل ہوتے۔ جو قوم اپنے علم میں خود مختار نہیں، خود کفیل نہیں، وہ کبھی بھی خود کفیل نہیں ہو سکتی ہے، وہ کبھی خود مختار نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا علم کی بنیاد پر، انہوں نے عبادت کا ٹائٹل پیش کیا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اسے کیوں خلیفہ بناتے ہو؟ ہمیں خلیفہ بناؤ، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تیری تسبیح پڑھتے ہیں۔ اللہ نے آدم کو علم دیا، اسے علم کی دھاک بٹھائی فرشتوں پر، کہا نہیں، صرف بندگی سے خلافت نہیں ملتی، خلافت کے لیے سب سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے، علم کا ہونا ضروری ہے، علم کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے میری نسل سے گلہ ہے، انہیں علم کا کوئی شوق نہیں ہے، بس انہیں پاس ہونے کا شوق ہے، ڈگری کا شوق ہے، جاب مل جائے۔ مغرب نے آنکھیں کھولی، علم میں ان کی 2 صدیاں اس میں کھپے اور اس میں فنا ہوئے، ان پر اللہ نے علم کے دروازے کھول دیے۔ ہم چوپڑی روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، چوپڑی روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آج تک
آج تک ڈاکٹر یہ لکھ رہا ہے، یہ لکھ رہا ہے، یہ لکھ رہا ہے، کل نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، کیوں جی امریکہ سے ریسرچ آئی کہ اب یہ نہیں، اب یہ ہے، اب یہ نہیں، اب یہ ہے۔ تم خاک کے ڈاکٹر ہو، میرے دیس کا ڈاکٹر بھی تاجر ہے، وہ بھی کہتا ہے کسٹمر آ گیا، مریض کو کسٹمر سمجھتا، میرے دیس کا وکیل مظلوم کو کسٹمر دیکھتا ہے، اور میرے دیس کا تاجر وہ فرادیا بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھو 5 انگلیاں برابر نہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن میرے دیس کا اکثر روگ یہی ہے۔ تو میرے عزیزو، میری نسل ہو، میرا سرمایہ ہو، آج یہاں بیٹھے بیٹھے جو کچھ بھی ہم خطا کر رہے ہیں نا، آج یہاں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ کی قسم تم آج ہی زبان سے کہو گے توبہ، اور 7 آسمان میں گونج آئے گی، ہاں ہم نے قبول کی، جاؤ معاف کیا۔ آدھی زبان سے کوئی کہہ دے، 7 آسمان میں آواز آتی میرے اللہ کی، جاؤ معاف کیا۔ تو یہ چند موٹی چیزیں میں تمہیں 1 گھنٹہ 35 منٹ ہو گئے، اس میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں؟ میں نے کیوں دے دیا ہے؟ قرآن سے جڑو، اپنے نبی کی زندگی سے جڑو، قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ اور آخری بات کرتا ہوں، امت بن کے چلو، امت بن کے چلو، کسی فرقے کے نمائندے مت بنو، کسی فرقے کے نمائندے مت بنو، اللہ کے واسطے امت محمد بنو، امت محمد بنو، امت محمد بنو۔ بغداد تباہ ہو گیا تھا، ہلاکوں نے 15 لاکھ آدمی ذبح کر دیے، اور اس میں بڑا سبب فرقہ واریت کی لڑائی، فرقہ واریت کی لڑائی، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر آ گئے تھے، تو اللہ نے ہلاکوں کو بھیج کر سب کے گلے کٹوا کے کنویں میں پھینکوا دیے۔ بچو، تم خود قرآن پڑھو، تم خود میرے نبی کی زندگی پڑھو، جو تمہارا عقیدہ ہے اسے اپنے سینے میں چھپا کے رکھو، لیکن باہر کا چولا امت والا بناؤ، باہر کا کرتا امت والا بناؤ، اندر میں تم سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، وہابی ہو، لیکن چولا پہنو میرے نبی کے امتی ہونے کا۔ اللہ کے واسطے ایسے لوگوں سے بچو جو تمہیں بھڑکا کے چلے جائیں، لڑا کے چلے جائیں، وہ میرے نبی کی شریعت کے دشمن ہیں، میرے اس دیس کے دشمن ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ ٹکڑا دیا تھا کہ اس کو محبت کا گہوارہ بناتے، اس لیے میں ہی دیا تھا کہ عزتیں نیلام ہو جاتی، مسجدوں میں قتل عام ہوتا۔ اس لیے میرے عزیزو، میں آخری بات کرتا ہوں، کسی سے لڑے ہو نا، صلح کر لینا، اور پہلے اللہ سے صلح کریں۔ کرتے ہو صلح اللہ سے؟ کرتے ہو؟ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ وہ کریں جو اللہ کہتا ہے، وہ نہ کریں جو لوگ کہتے ہیں یا میں کہتا ہوں، کہ کائنات اللہ کے قبضے میں ہے۔ قرآن یہ ذہن بناتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، زمین، آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے نا، وہ اللہ کا ہے۔ میرے نبی صبح ایک دعا مانگتے تھے روزانہ، اصبحنا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ۔ صبح ہوئی اور سارے ملک نے صبح کی، وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْعَظَمَةُ لِلَّهِ، عظمتیں، بڑائی، طاقت، دبدبہ، روب، شہنشاہی صرف اللہ کی۔ الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، ساری مخلوق، ساری طاقت، ہر موسم کے دن، ہر موسم کی راتیں، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اللہ کا ہے، للہ وحدہ، سب اللہ کا ہے، کسی کا نہیں ہے۔ ما یملکون من قطمیر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابھی تو آج کل افطاری کے دن ہیں، تو جب ہم کھجور کھاتے ہیں یا ایسے چیرتے رہے ہیں تو گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے باریک سا، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ تو ساری مخلوق
اللہ کے سوا اس قطمیر کی بھی مالک نہیں، اس کھجور کے چھلکے کی۔ تو کسی کی زندگی موت کے مالک، کسی کی عزت ذلت کے مالک، کسی کے رزق دینے نہ دینے کے مالک، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسان اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، اسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہو، لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو کھل کے سب کے سامنے سے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور دیکھنے والا بھی آپ کے اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھتی ہے۔ ایک دفعہ ہارون رشید بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اور دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور اس نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اوپر آسمان کی طرف، اور اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمانے لگے، انظروا الی جبار الارض کیف یتضرع الی جبار السماوات والارض۔ اس دنیا کے طاقتور کو دیکھو کیسے زمین آسمان کے شہنشاہ اور زمین آسمان کے طاقتور کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ تو کلکم سائل الا من اعطیتہ فاسألونی اعطکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سارے مانگنے والے ہو اور میں دینے والا ہوں، مجھ سے مانگو میں دوں گا، وہ کسی اور سے نہ مانگو۔ ہمارے بر صغیر میں اتنی جہالت ہے کہ خون کے آنسو آنکھیں روتی ہیں۔ انسانوں سے مانگ رہے ہیں، اولیاء کرام جو دنیا سے چلے گئے، بزرگان دین ائمہ کرام جو دنیا سے چلے گئے، ان سے مانگ رہے ہیں۔ اور آج کل کے جو بناوٹی پیر تو زیادہ ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، ان کو انداتا سمجھتے ہیں۔ اللہ سے مانگ، کلکم سائل الا من آتیتہ فاسألونی، کلکم فقراء الا من اغنیتہ فاستغنونی، اغنکم فاسألونی اعطکم۔ او میرے بندو تم سب فقیر ہو اور میں شہنشاہ ہوں، میں جس کو چاہوں گا دوں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو قرآن ایک ذہن بناتا ہے کہ سب کچھ میرے رب کا ہے، اور واقعات قرآن بھی اسی طرف لے جاتے ہیں کہ بھڑکتی آگ ہے اور نمرود کہہ رہا ڈال دو، اور ان کو ڈالا جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ یہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ آگ نہیں جلاتی، اللہ کے قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے آگ کو باغ بنا دیا۔ نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ ایک بے گناہ کو قتل کر دیا، ایک قاتل کو چھوڑ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کر، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کافر وہیں لاجواب چپ اور حیران ہو کے رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو سزا دی، اور ایک بادشاہ تھا عراق کا بخت نصر، اس کو بھیجا تو اس نے سارے فلسطین کو ذبح کر دیا، لاشیں پڑے تھے۔ وہ کریں جو اللہ کہتا ہے، وہ نہ کریں جو لوگ کہتے ہیں یا میں کہتا ہوں، کہ کائنات اللہ کے قبضے میں ہے۔ قرآن یہ ذہن بناتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، زمین آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے نا وہ اللہ کا ہے۔ میرے نبی صبح ایک دعا مانگتے تھے روزانہ، اصبحنا و اصبح الملک للہ۔ صبح ہوئی
اور سارے ملک نے صبح کی والکبریاء والعظمت للہ، عظمتیں، بڑائی، طاقت، دبدبہ، روب، شہنشاہی صرف اللہ کی، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، ساری مخلوق، ساری طاقت، ہر موسم کے دن، ہر موسم کی راتیں، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اللہ کا ہے، للہ وحدہ، سب اللہ کا ہے، کسی کا نہیں ہے۔ ما یملکون من قطمیر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابھی تو آج کل افطاری کے دن ہیں، تو جب ہم کھجور کھاتے ہیں یا ایسے چیرتے ہیں تو گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے باریک سا، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ تو ساری مخلوق اللہ کے سوا اس قطمیر کے بھی مالک نہیں، اس کھجور کے چھلکے کی۔ تو کسی کی زندگی موت کے مالک، کسی کی عزت ذلت کے مالک، کسی کے رزق دینے نہ دینے کے مالک، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسان اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، اسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہو، لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو کھل کے سب کے سامنے سے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور دیکھنے والا بھی آپ کے اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھتی ہے۔ ایک دفعہ ہارون رشید بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اور دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور اس نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اوپر آسمان کی طرف اور اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمانے لگے، انظروا الی جبار الارض کیف یتضرع الی جبار السماوات والارض، اس دنیا کے طاقتور کو دیکھو کیسے زمین آسمان کے شہنشاہ اور زمین آسمان کے طاقتور کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ تو کلکم سائل الا من اعطیتہ فاسألونی اعطکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سارے مانگنے والے ہو اور میں دینے والا ہوں، مجھ سے مانگو میں دوں گا، وہ کسی اور سے نہ مانگو۔ ہمارے بر صغیر میں اتنی جہالت ہے کہ خون کے آنسو آنکھیں روتی ہیں۔ انسانوں سے مانگ رہے ہیں، اولیاء کرام جو دنیا سے چلے گئے، بزرگان دین، ائمہ کرام جو دنیا سے چلے گئے، ان سے مانگ رہے ہیں۔ اور آج کل کے جو بناوٹی پیر تو زیادہ ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، ان کو انداتا سمجھتے ہیں۔ اللہ سے مانگ، کلکم سائل الا من آتیتہ فاسألونی، کلکم فقراء الا من اغنیتہ فاستغنونی، اغنکم فاسألونی اعطکم، او میرے بندو تم سب فقیر ہو اور میں شہنشاہ ہوں، میں جس کو چاہوں گا دوں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو قرآن ایک ذہن بناتا ہے کہ سب کچھ میرے رب کا ہے، اور واقعات قرآن بھی اسی طرف لے جاتے ہیں کہ بھڑکتی آگ ہے اور نمرود کہہ رہا ڈال دو، اور ان کو ڈالا جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔ یہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ آگ نہیں جلاتی، اللہ کے قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے آگ کو باغ بنا دیا۔ نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ ایک بے گناہ کو قتل کر دیا، ایک قاتل کو چھوڑ دیا، تو
تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کر، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کافر وہیں لاجواب چپ اور حیران ہو کے رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو سزا دی، اور ایک بادشاہ تھا عراق کا بخت نصر، اس کو بھیجا تو اس نے سارے فلسطین کو ذبح کر دیا، لاشیں پڑے تھے۔ تو عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر جا رہے تھے، وہاں سے گزر ہوا تو ان کے دل میں آیا اَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، ان سب کو کون زندہ کرے گا مرنے کے بعد، اور یہ بستی کیسے آباد ہوگی تباہ ہونے کے بعد۔ تو تھوڑا سا آگے گئے تو تھکن محسوس ہوئی اور بھوک لگی، تو ایک درخت کے ساتھ گدھے کو باندھا اور ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی اس کے ساتھ ایسے ٹیک لگائی، اور ایک برتن میں جو کی روٹی تھی اس کو ٹکڑے کر کے اس میں ڈالا، اور انگور تھے تھیلی میں، ان کو نچوڑ کے ان کا رس اس روٹی کے اوپر ڈالا، اور اس دیوار سے ٹیک لگائی، اور آگے ایک چھوٹی دیوار تھی اس پر ایسے پاؤں رکھ دیے، اور یوں سر کی ٹیک لگائی، اور اللہ نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال موت دے دی۔ اب انہوں نے ایسے ٹیک لگائی تھی کہ انگوروں کا رس روٹی میں رچ جائے، نرم ہو جائے، پھر میں کھاؤں گا۔ 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا تو آپ نے فرمایا کم لبثت، عزیر کتنا وقت گزارا یہاں؟ تو انہوں نے پہلے کہا یومن، یا اللہ ایک دن میں رہا ہوں۔ پھر سورج کو دیکھا تو وہ ڈھل رہا تھا، اور جب انہوں نے وہاں آرام کیا تھا تو صبح کا وقت تھا، تو کہنے لگے او بعض یوم، یا اللہ لگتا ہے آدھا دن۔ تو اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، تو 100 سال یہاں رہا ہے۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنہ، یعنی جس چیز نے فوراً خراب ہو جانا تھا کھانا، اسے کیڑے کھا جاتے، چیونٹیاں کھا جاتی۔ پانی تھا ایک چمڑے کے مشکیزے میں، وہ خشک ہو جاتا، بدبودار ہو جاتا، تو آپ نے کہا کھانا دیکھ پانی دیکھ ذرا تبدیلی نہیں۔ انظر الی حمارک، گدھے کو دیکھ کدھر ہے؟ کہ وہ تجھی وہ ہڈیاں پڑی ہیں۔ کہا دیکھ اب میں کیا کرتا ہوں، وانظر الی حمارک وعظامک کیف نکسوہا لحما، اب تو دیکھ کہ میں تیرے سامنے گدھے کو کس طرح زندگی دیتا ہوں۔ تو وہ جو ہڈیاں چورا چورا پڑی تھی نا، ایک دم ڈھانچہ بن کے کھڑی ہو گئی، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھ گیا، پھر ان کے اوپر کھال چڑھ گئی، دم لگ گئی، آنکھیں لگ گئی، کان۔ عزیر علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک دم گدھے نے چیخ ماری اور چھلانگ لگائی۔ تو اللہ نے فرمایا عزیر سمجھ میں آیا کہ تیرا رب کیسے زندہ کرتا ہے؟ کہا جی سمجھ گیا، وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس واقعے سے اور ایسے اور واقعات سے ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی نے کہا یا اللہ ارنی کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردے کیسے زندہ کریں گے؟ کہ اولم تؤمن، کیوں تیرا ایمان نہیں ہے؟ کہ بلا ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ قال فخذ 4 من الطیر، کہ 4 پرندے لے لے، فصرہن الیک، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو ذبح کر اور ان کا قیمہ بنا دے چاروں کا، اور 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر ان کو رکھ لے، سریاں ہاتھ میں رکھ لے،
ثم ادعهن، پھر تم ان کو بلا، یاتینک سعیا، تو دیکھے گا کہ وہ آئیں گے کیسے، میں بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پرندے جو بھی تھے مختلف ہیں، کبوتر آ جائے تو کبوتر کے گوشت کے ٹکڑے چاروں پہاڑوں سے اٹھ کر اوپر آئے، آپس میں جڑے، یاتینک سعیا، اڑ کے نہیں آئے، ایسے چلتے ہوئے آئے۔ کہ ابراہیم غور سے دیکھ، میں نے ان کو اڑایا نہیں، چلایا ہے تاکہ تیرا یقین بن جائے۔ مور آ جائے تو مور کے گوشت کے ٹکڑے چاروں طرف سے اٹھے اور بغیر گردن کے وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ گردن لگاتے تو گردن جڑ جاتی، وہ زندہ ہو جاتا۔ پھر تیسرے کو بلایا، پھر چوتھے کو بلایا، چاروں کے گوشت آپس میں مل کر بغیر سر کے چلتے ہوئے آتے، اور ابراہیم علیہ السلام ایسے سر لگاتے، وہ جڑ جاتا اور وہ زندہ ہو جاتے۔ تو ان واقعات کے پیچھے ذہن کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ میرے بھائی بہنوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس کو اللہ نے زندگی دی، جس کو اللہ نے موت دی، اللہ کی قسم وہ نہ ہمیں کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ ہی ہے النافع الضار، المانع النور، الہادی البدیع، الباقی الوارث، الرشید الصبور جل جلالہ۔ ساری ایمانی، ساری صفات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جو پیدا ہوتا ہے، جو زندگی گزارتا ہے، جو موت کا پیالہ پیتا ہے، جو قبر میں چلا جاتا ہے، وہ آپ کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے۔ اللہ کے واسطے علماء سے کہتا ہوں، لوگوں کو اللہ سے جوڑو، اللہ سے جوڑو، اللہ سے جوڑو۔ تو اللہ ہے جو زندہ ہے، موت سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، بھوک پیاس سے پاک ہے، نیند آرام سے پاک ہے، تھکن سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے۔ احاط بصرہ بجمیع المرئیات، پوری کائنات اس کے سامنے، اللہ کے سامنے ہے پوری کائنات، ایک پلیٹ کی طرح۔ کسی پیر فقیر بزرگ امام کے سامنے نہیں ہے، نبی کے سامنے نہیں ہے، تو بعد والوں کے سامنے کیسے ہو؟ اللہ کے واسطے میری بات دیوار پہ مار دو، قرآن پڑھ لو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھ لو۔ قرآن پڑھو گے تو تمہارے سامنے کھل کے بات آئے گی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور اللہ کیا فرما رہا ہے، اور کیا سمجھا رہا ہے۔ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اللہ تعالیٰ مخلوق صرف بت نہیں، ساری مخلوق، وہم یخلقون، جو بھی پیدا کیا گیا ہے، نہ موت کا مالک، نہ زندگی کا مالک، نہ موت کے بعد اٹھنے کا مالک، نہ نفع کا مالک، نہ نقصان کا مالک۔ 5 چیزوں کی نفی کی ہے۔ نفع کا مالک اللہ، نقصان دینے والا اللہ، زندگی کا مالک اللہ، موت کا مالک اللہ، موت سے اٹھانے کی طاقت اللہ، باقی سب مخلوق ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ، لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں، لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، اللہ ہوا، اللہ نور السماوات والارض۔ یہ لا الہ الا اللہ جیسے قرآن نے بیان کیا ہے، ویسے سیکھو لا الہ الا اللہ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم
انہی چیزوں میں الجھ کے مریں تو پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنے اللہ کو پہچانو، شارک سے زیادہ قریب ہے، دل سے پکارو سنتا ہے، زور سے پکارو سنتا ہے، جس زبان میں پکارو سنتا ہے، چیونٹی پکارے سنتا ہے، مچھلی پکارے سنتا ہے، سانپ پکارے سنتا ہے، بھیڑیا پکارے سنتا ہے، پتنگا پکارے سنتا ہے، مکھی پکارے سنتا ہے، انسان پکارے سنتا ہے، گونگا پکارے سنتا ہے، ہر ایک کی سننے والا صرف اللہ ہے اور وہی مدد کو آتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میں مدد کروں تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ میرے بھائی بہنوں، کلمہ سیکھو اللہ کے واسطے، کلمہ سیکھو۔ میں نے ایسی غفلت پوری دنیا میں نہیں دیکھی جیسے ہندوستان پاکستان میں دیکھی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو خدائی تک پہنچا دیا، نبیوں کو خدائی تک پہنچا دیا، اماموں کو خدائی تک پہنچا دیا۔ وہ کوئی بھی صورت میں اللہ اللہ ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، لہذا اس سے مناؤ، اس سے پکارو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی بہن، بچے بچیاں، سننے والے، رمضان کی آمد ہے جس کی آپ تمنا فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ نے ہر امت کو رمضان دیا، لیکن ہمارا رمضان سب سے الگ، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین۔ جیسے یہ کاروباری لوگوں کا سیزن ہوتا ہے تو اندھا دھند کام کرتے ہیں، یہ سیزن ہے اللہ کو منانے کا۔ اس میں پھر اللہ کے نام پہ خرچ کرنا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ ویسے تو زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، سارا سال دی جا سکتی ہے۔ رمضان میں دینے کا فائدہ یہ ہے کہ فرض زکوٰۃ کا 1 روپیہ 70 روپے کے برابر ہو جائے گا، اور نفلی صدقے کا 1 روپیہ فرض روپے کے برابر ہو جائے گا۔ تو اس میں گزارش ہے کہ اللہ کے نام پر کھل کر دیں، اور اللہ نے ہم سے فاؤنڈیشن بنوائی ہے MTJ کے نام پر، جو اس وقت اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ ہم چھوٹی سی بستی میں رہتے ہیں، چھوٹا سا قصبہ ہے تلمبا، ہم نے صرف اپنے علاقے کے لیے بنائی تھی، اللہ نے اسے دنیا میں پہنچا دیا۔ ابھی بھی 1 ہفتہ پہلے غزہ میں ہمارے ٹرک کھانے کا سامان اور بہت سی چیزوں کا سامان لے کر داخل ہوئے ہیں، ان کو پہنچائی ہیں، ان کی ویڈیو ہمارے پاس آئی ہیں۔ جب بارڈر بند تھے اس وقت بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی کہ ہم نے ایسے ذرائع ڈھونڈ لیے تھے جہاں سے ہمارے ٹرک جاتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ ترکی میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ نے پہنچایا، مراکش میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ نے پہنچایا۔ یہاں بھی الحمدللہ بے شمار اس شعبے کھل چکے ہیں جن میں اللہ تعالی ہم سے اپنے بندوں کی خدمت کا کام لے رہا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہر جگہ دیں، میں کسی کے بارے میں روکتا نہیں ہوں، جو صحیح کام کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں بھی آپ یاد رکھیں، آپ کے تعاون کے ہم بہت زیادہ محتاج ہیں۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔